اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نامور مصنف ممتاز عالم دین اور مبلغ علامہ محمد اسد، سابق نام لیو پولڈ ویس، 1926 عیسوی میں مشرف با اسلام ہوئے۔ تقریباً 6 برس تک مدینہ منورہ اور سعودی عرب کے دیگر شہروں میں مقیم رہے اور اس دوران میں سلطان ابن سعود کا خصوصی تقرب حاصل کیا۔ پھر برصغیر میں آگے اور سال ہر سال شاعر اسلام علامہ اقبال کے قریب رہنے کا شرف حاصل کیا۔ کچھ عرصہ مولانا مودودی کے ہمراہ دارالاسلام پٹھان کوٹ میں گزارا۔ علامہ محمد اسد صاحب کی داستان شروع کرنے سے پہلے آپ میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کرتے اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ اس طرح کی ایمان افروز داستانیں آپ تک پہنچتی رہیں۔ تو آئیے اب ان کا تعارف، ان کی کہانی آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ میں 1900 عیسوی میں پولینڈ کے ایک یہودی ربی خاندان میں پیدا ہوا۔ میرا بچپن شہر لوو میں گزرا جو اس وقت آسٹریا کے قبضے میں تھا۔ میرے دادا ربی یہودی مذہبی عالم تھے اور ان کی زبردست خواہش تھی کہ میرے والد بھی ربی بنے، مگر ایسا نہ ہو سکا اور وہ قانون کی تعلیم حاصل کر کے وکیل بن گئے۔ میرے والد مجھے ریاضی اور طبیعیات پڑھا کر سائنسدان بنانا چاہتے تھے، مگر میں ان کی توقعات پر پورا نہ اترا۔ مجھے سائنسی مضامین کی بجائے عمرانیات سے دلچسپی تھی۔ خاندانی روایات کے مطابق میں نے بچپن میں عبرانی اور آرامی زبانیں سیکھیں اور تلمود، بائبل اور فارغوم جیسی مذہبی کتابوں کی تعلیم حاصل کی۔ اس زمانے میں مختلف مذہبی کتابوں کے فرق پر اعتماد کے ساتھ بحث کر سکتا تھا۔ 1914 عیسوی میں پہلی جنگ عظیم شروع ہوئی تو میں اسکول کا طالب علم تھا۔ میں اسکول سے بھاگا اور جانڈی نام سے فوج میں بھرتی ہو گیا، مگر میرے والد کی شکایت پر کم عمری کی وجہ سے مجھے واپس بھیج دیا گیا۔ جنگ کے خاتمے کے بعد 2 سال تک میں ویانا یونیورسٹی میں فلسفہ اور آرٹ کی تعلیم حاصل کرتا رہا۔ جو میرے شعور کی آنکھیں کھلتی گئیں، میں نے شدت سے محسوس کرنا شروع کیا کہ سارا یورپ زبردست روحانی بے قراری میں مبتلا ہے۔ مذہبی اور روحانی قدریں تحلیل ہو رہی تھیں، سرپرستی اور مادیت کے جھنڈے بڑی تیزی سے گڑ رہے تھے۔ خطرہ اور خوف ہر فرد بشر پر مستولی تھا، خصوصاً نوجوان نسل گھور اندھیروں میں سرگرم عمل تھی اور ان سوالات کا کسی کے پاس کوئی جواب نہ تھا جنہوں نے نوجوان ذہنوں کو سخت پریشان کر رکھا تھا۔ طویل جنگ نے رہی صحیح کسر نکال دی تھی اور معاشی پریشانیوں اور سماجی افراتفری نے یورپ کے انسان کو ایک ایسے خلا میں پھینک دیا تھا جہاں بے یقینی، نفسی خود غرضی، دنیا پرستی اور عارضی لذت اندوزی کے سوا کچھ نہ تھا۔ میں اکثر سوچتا کہ کیا انسان کی احتیاج محض روٹی ہے اور کیا زندگی کا مقصد صرف مادی خواہشات کو پورا کرنا ہے۔ میں دیکھ رہا تھا کہ یورپ صرف مادی ترقی کے بل پر روحانی خلا کو پر کرنا چاہتا ہے، حالانکہ یہ طریقہ علاج اصل بیماری یعنی بے اطمینانی اور بے قراری کو مزید بڑھانے کا سبب بن رہا تھا۔ میں یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، مگر میرے دل میں یہ خیال کبھی نہ آیا اور شاید میری طرح کوئی بھی اس نہج پر نہیں سوچتا تھا کہ یورپ کے ثقافتی تجربات کا سہارا ترک کیے بغیر ان سوالات کا جواب پا لینا ممکن نہ تھا۔ یورپ ہی ہماری فکر کی ابتدا تھا اور وہی انتہا۔ میری بے اطمینانی میں برابر اضافہ ہوتا گیا، حتیٰ کہ میرے لیے تعلیم جاری رکھنا مشکل ہو گیا۔ میں نے یونیورسٹی کو خیر بات کہنے اور صحافت کے میدان میں قسمت آزمانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس مقصد کے لیے 1920 کی گرمیوں میں ویانا چھوڑ کر پراگ چلا گیا۔ پراگ میں مجھے بہت دنوں تک بے روزگاری اور فاقہ کشی کا سامنا کرنا پڑا۔ اپنے قدموں پر کھڑے ہونے کے لیے سخت تگ و دو کرنی پڑی۔ تبھی کہیں جا کر میں ایک خبرساں ایجنسی، یونائٹڈ ٹیلی گراف ایجنسی میں پہلے ٹیلی فونسٹ اور پھر رپورٹر بن گیا۔ اس طرح مسلسل جدوجہد کے بعد صحافتی دنیا نے مجھے آخر قبول کر ہی لیا، مگر وقت کے ساتھ ساتھ میرا سکون ختم ہو گیا۔ مجھے اپنی زندگی کا صحیح مقصد معلوم نہ تھا۔
اور میں نہیں جانتا تھا کہ سچی ذہنی مسرت کیسے اور کہاں سے حاصل کروں۔ میرے بیشتر نوجوان دوستوں کی یہی کیفیت تھی۔ ان میں سے کوئی بھی بدقسمت یا مصیبت زدہ نہ تھا، مگر حقیقی اطمینان اور سکون سے سبھی محروم تھے۔ بار بار احساس ہوتا تھا کہ ہم کسی اندھے جنگل میں محو سفر ہیں، جہاں درندوں کا خوف بھی لاحق ہے اور منزل کا سراغ بھی نامعلوم۔ میرے ایک ماموں ڈوریاں بیت المقدس کے ہسپتال میں ذمہ دار آفیسر تھے۔ 1922 کے موسم بہار میں انہوں نے خط لکھ کر مجھے اپنے پاس بلا بھیجا۔ میں نے یہ دعوت فوراً قبول کر لی اور سمندری جہاز کے ذریعے ایک دن مصر کی بندرگاہ اسکندریہ جا پہنچا، جہاں سے میں نے ٹرین کے ذریعے بیت المقدس کا سفر اختیار کیا۔ ہماری ٹرین صحرائے سینا سے گزر رہی تھی۔ میں بے حد تھکا ہوا تھا، مگر ٹرین کی لڑکھڑاہٹ اور بے ہنگم شور کی وجہ سے میں رات بھر ایک لمحہ کے لیے بھی نہ سو سکا۔ میرے سامنے والی سیٹ پر ایک بدو ایک بڑی سی عبا میں لپٹا ہوا بیٹھا تھا۔ سر کے پاس پڑی ہوئی تلوار اس کے گھٹنوں تک پہنچ رہی تھی اور مفلر کے باوجود بھی وہ سردی سے ٹھٹر رہا تھا۔ صبح ہوئی اور ٹرین ایک جھٹکے سے ایک چھوٹے سے اسٹیشن پر رکی۔ بدو نے اپنا مفلر کھولا تو پہلی بار مجھے اس کا چہرہ نظر آیا۔ اس کا رنگ سانولا اور چہرہ عقابی تھا۔ اس نے خانچہ فروش سے ایک روٹی خریدی، اپنی جگہ بیٹھ کر اس روٹی کے 2 ٹکڑے کیے اور ایک مجھے دینے لگا۔ میرے تردد اور تعجب پر وہ مسکرایا۔ اس کی مسکراہٹ بھی اس کے چہرے پر اسی طرح موزوں تھی جس طرح عزم اور قوت ارادی۔ اس نے ایک لفظ کہا جس کا مفہوم اس وقت تو میں نہیں سمجھا ہوں، مگر اب سمجھتا ہوں۔ تفضل، یعنی نوش فرمائیے، کھا لیجئے۔ میں نے وہ ٹکڑا لے لیا اور شر کے سارے اشارے سے اس کا شکریہ ادا کیا۔ یورپین لباس میں ملبوس ترکی ٹوپی والے ایک مسافر نے رضاکارانہ طور پر ترجمانی کے فرائض انجام دیے اور ٹوٹی پھوٹی انگریزی میں مجھے بتایا کہ یہ کہتے ہیں کہ آپ بھی مسافر ہیں اور میں بھی مسافر ہوں اور ہم دونوں کا راستہ ایک ہے۔ میں اس معمولی واقعہ پر غور کرتا ہوں تو میرا دل کہتا ہے کہ عربی اخلاق سے میری وابستگی اور محبت کی بنیاد یہیں سے پڑی تھی۔ اس بدو کے رویے میں، جس نے اجنبیت کی تمام دیواروں کے باوجود اپنے رفیق کے سفر کو اپنی آدھی روٹی دے دی تھی، روحانیت کی ایک تصویر اور جھلک تھی جو ہر تصنع اور تکلف سے پاک تھی۔ گاڑی غزہ پہنچی تو میرے بدو ساتھی نے اپنا سامان سمیٹا، ایک باوقار مسکراہٹ کے ساتھ سر کے اشارے سے مجھے سلام کیا اور باہر چلا گیا۔ باہر پلیٹ فارم پر اس کے استقبال کے لیے 2 بدو کھڑے تھے۔ انہوں نے اس سے بڑی گرمجوشی سے مصافحہ کیا، پھر سب نے ایک دوسرے کے رخسار کا بوسہ لیا۔ میں نے خلوص اور محبت کی یہ فضا دیکھی تو میرے اندر ان کی زندگی کو سمجھنے کی شدید خواہش پیدا ہو گئی۔ بیت المقدس میں نے اپنے روبرو زندگی کا ایک ایسا مفہوم پایا جو میرے لیے یکسر نیا تھا۔ روحانی خراشوں اور اذیتوں سے ناآشنا وہ اذیتیں جنہوں نے خوف، ہرس اور گھٹن کا بھوت بن کر مغربی زندگی کو بے حد بھدا، بے ہنگم اور کریہ المنظر بنا دیا تھا، میں عربوں میں وہ چیز پانے لگا جس کی غیر شعوری طور پر مجھے ایک عرصہ سے تلاش تھی، جس کو ہم زندگی کے تمام مسائل میں ایک خاص قسم کی جذباتی لطافت اور بلند تر حسی شعور سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ یہاں اپنے ماموں کے گھر کے عین سامنے ایک کھلے صحن میں عربوں کو دن میں کئی مرتبہ نماز پڑھتے دیکھتا تھا۔ ان کی باوقار حرکات و سکنات اور غیر معمولی ڈسپلن نے مجھے بہت زیادہ متاثر کیا۔ اسلامی طریقے عبادت کے بارے میں ان کے امام سے میری جو گفتگو ہوئی، سچی بات یہ ہے کہ اس نے میرے لیے اسلام کا پہلا دروازہ کھول دیا۔ یہ الگ بات ہے کہ اس وقت میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اسلام کبھی میرا دین بھی بن سکتا ہے۔ 1922 کے اواخر کی بات ہے۔ جرمنی کے اخبار فرانکفرٹر نے مجھے مشرق وسطیٰ کے لیے اپنی گشتی نمائندہ مقرر کر دیا اور یوں مجھے دیگر ممالک کی سیاحت کا موقع ہاتھ آ گیا، اور اسی فرض نے مجھے عربوں کی زندگی اور مسائل کو زیادہ گہرائی سے پرکھنے پر آمادہ کیا، اور میں نے غیر جانبداری سے محسوس کیا
کہ یورپ کی ساری طاقتیں یکساں طور پر مسلمانوں کو اپنے ظلم کا نشانہ بنا رہی ہیں اور انہیں مذہبی، تہذیبی، سماجی، اقتصادی اور سیاسی اعتبار سے مفلوج کر کے ان کی عزت اور خودداری کو ختم کرنے کے لیے سرگرم عمل ہے۔ خصوصاً فلسطین میں عربوں اور یہودیوں کے معاملے میں انگریزوں کی پالیسی سراسر غیر انسانی اور بین الاقوامی بددیانتی پر مبنی ہے۔ 1923 میں میں مصر آ گیا۔ گزارے کی خاطر مجھے ایک جز وقتی ملازمت مل گئی اور ایک قدیم محلے میں مختصر سا مکان لے کر گزر بسر کرنے لگا۔ میرے گھر کے بالکل سامنے پتلے مینار کی ایک چھوٹی سی مسجد تھی جہاں 5 وقتہ نماز کے لیے اذان ہوتی تھی۔ سفید امامہ باندھے ہوئے ایک شخص مینارہ پر اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ کی صدا بلند کرتا۔ یہ آواز پرسوز تھی اور باروب بھی۔ صاف احساس ہوتا تھا کہ وہ آرٹ یا فن نہیں تھا بلکہ ایمان اور غیرت کا جوش تھا جس نے اذان میں اتنا حسن بھر دیا تھا۔ اندازہ ہوا کہ یہ بات قاہرہ تک محدود نہیں بلکہ ساری اسلامی دنیا میں مشترک ہے۔ یوں میں اس نتیجے پر پہنچا کہ مسلمانوں کا اندرونی اتحاد، یکسانیت اور ہم آہنگی کتنی گہری ہے اور ان تقسیم اور متفرق کرنے کی چیزیں کتنی مصنوعی، سطحی اور بے اثر۔ ایسے لگا کہ میں نے پہلی بار ایک ایسی سوسائٹی میں قدم رکھا ہے جس میں انسان کے درمیان رشتہ و تعلق کی بنیاد اقتصادی مصلحتوں یا رنگ و نسل پر نہیں بلکہ اس سے زیادہ گہری، مضبوط اور پائیدار چیز پر تھی، اور وہ زندگی کے متعلق اس مشترک نقطہ نظر کا رشتہ تھا جس نے انسانوں کے درمیان سے علیحدگی اور بے تعلقی کی دیواروں کو گرا دیا تھا۔ 1923 کی گرمیوں میں میں واپس بیت المقدس گیا اور وہاں سے دمشق کا قصد کیا۔ بیت المقدس میں میری ملاقات ایک دمشقی مدرس سے ہوئی تھی اور اس نے مجھے دمشق آنے کی دعوت دی تھی۔ یہاں مجھے عربوں کے اندرونی سکون اطمینان کا سراغ مل گیا۔ دراصل یہ اس معاشرت اور برتاؤ کا نتیجہ تھا جو وہ ایک دوسرے کے ساتھ کرتے تھے۔ یہاں ایک دکاندار اپنے پڑوسی دکاندار کی غیر حاضری میں جس ایثار اور دیانت کے ساتھ اس کی قائم مقامی کرتا تھا وہ حد درجہ حیرت انگیز تھا۔ ڈھیلے ڈالے کپڑوں میں ملبوس یہ لوگ وقار اور طمانیت کا پیکر تھے۔ وہ فضول باتیں نہیں کرتے تھے۔ خودداری، تواضع اور ذقافت احساس ان کے خاص وصف تھے۔ جمعہ کے روز دمشق میں زندگی کا نقشہ خاصا بدلا ہوا نظر آتا تھا۔ خوشی اور مسرت اور رعب و دبدبہ کی ایک ملی جلی فضا شہر پر طاری رہتی تھی۔ اس روز مجھے اتوار یاد آ جاتا، خالی دکانیں، گھٹن اور انقباض کی اداس کن فضائیں۔ میں نے غور کیا تو اس نتیجے پر پہنچا کہ یورپ میں روزمرہ کی زندگی لوگوں کے لیے ایک بھاری بوجھ بن چکی ہے جس سے وہ اتوار کو چھٹکارا حاصل کرتے ہیں اور مصنوعی طریقے سے مسرت پانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ ایک پرفریب بھول میں گرفتار ہیں جس کے لیے وہ ہفتے کے 6 دن منتظر رہتے ہیں۔ اس کے برعکس مسلمانوں کے لیے جمعہ کاموں سے فرار کا دن نہیں۔ وہ چند گھنٹوں کے لیے دکانیں کھولتے ہیں، پھر نماز پڑھتے ہیں، قہوہ خانوں میں بیٹھ کر ہلکی خوش گپیاں کرتے اور دوبارہ کاروبار میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ ایک جمعہ کو میں اپنے میزبان کے ساتھ جامع عمومی میں گیا۔ قیام، رکوع اور سجدوں میں یہ لوگ جس طرح خشوع و خضوع کا مظاہرہ کرتے اور اپنے امام کی اقتداء کر رہے تھے، اس سے مجھے خدا اور دین سے ان لوگوں کی قرب اور تعلق کا اندازہ ہوا۔ ان کی نماز ان کی روزمرہ زندگی سے الگ نظر نہیں آتی تھی بلکہ وہ اس کا ایک حصہ تھی۔ وہ زندگی کو بلانے کے لیے نہیں بلکہ اس میں خدا کی یاد شامل کرنے اور اسے زیادہ بہتر طریقے سے بسر کرنے کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ مسجد سے نکلتے ہوئے میں نے اپنے دوست سے کہا کہ کتنی حیرت اور تعجب کی بات ہے کہ آپ لوگ خدا کو اس حد تک قریب سمجھتے ہیں۔ میری آرزو ہے کہ میں بھی اسی طرح سمجھ سکوں۔ ہاں، کیوں نہیں؟ میرے میزبان نے کہا، اس کی سوا اور چارہ بھی کیا ہے؟ خدا خود کہتا ہے کہ وہ ہماری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اس نئے احساس اور نئی فکری دریافت کا مجھ پر گہرا اثر ہوا۔ چنانچہ دمشق میں نے اپنا بیشتر وقت اسلامی کتابوں کے مطالعے میں صرف کیا۔
میں عربی میں معمولی شد بدھ حاصل کر چکا تھا، قرآن کے جرمن اور فارسی سے ترجموں سے بھی کام لیا اور اپنے دوستوں سے بھی گفتگو کرتا رہا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ میری نگاہوں سے ایک پردہ سا ہٹ گیا۔ میں افکار کی ایک ایسی دنیا کا مشاہدہ کر رہا تھا جس سے اب تک میں مطلق نہ واقف تھا۔ میرے سامنے مذہب کے ایک رواجی اور اصلاحی مفہوم سے زیادہ زندگی کا ایک نظام بن کر آیا۔ وہ مجھے لاہوتی نظام سے زیادہ شخصی اور اجتماعی سلوک کا ایک پروگرام اور راہ عمل معلوم ہوا، جس کی بنیاد خدا کی یاد پر تھی۔ میں نے قرآن میں کسی جگہ چھٹکارے کا تصور نہیں دیکھا۔ وہاں کوئی پہلا موروثی گناہ بھی نہیں تھا جو انسان اور اس کی تقدیر کے درمیان حائل ہو گیا ہو۔ وہاں تو تھا لیس للانسان الا ما سعی، یعنی انسان جیسی کوشش کرے گا ویسا ہی پھل پائے گا۔ وہ کسی کی رحمانیت اور فطرت کشی کا بھی طالب نہ تھا جس کے ذریعے طہارت اور تقدس کا کوئی خفیہ دروازہ کھل جاتا ہے، اس لیے کہ قرآن کے نزدیک طہارت اور پاکیزگی ہر انسان کا پیدائشی حق ہے، اور گناہ صرف انسان کی منفی فطرت کی ایک لغزش ہے۔ وہاں فطرت انسانی کی کوئی تقسیم نہیں ملتی، اس لیے کہ اس کے نزدیک روح اور جسم مل کر ایک صحیح اور مکمل یونٹ بناتے ہیں۔ میں یہ دیکھ کر بہت پریشان ہوا کہ قرآن زندگی کے بعد بظاہر حقیر شعبوں کا ذکر بھی اہتمام کے ساتھ کرتا ہے، لیکن بعد میں یہ بات میری سمجھ میں آ گئی۔ ظاہر ہے اگر انسان روح اور جسم کا مجموعہ ہے تو پھر اس کی زندگی کے کسی شعبے اور پہلو کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، اور نہ اس کو دین کے دائرۂ عمل سے خارج کیا جا سکتا ہے۔ میں نے یہ بھی دیکھا کہ قرآن ایک لمحہ کے لیے بھی یہ فراموش کرنے کے لیے تیار نہیں کہ دنیا بہرحال انسان کی ترقی کے سفر کا ایک مرحلہ ہے۔ اس سفر کی آخری منزل روحانی ترقی ہے۔ مادی خوشحالی قرآن کے نزدیک مستحسن اور مستحب ہے، مگر بذات خود مقصود نہیں۔ اس لیے انسان کی نفسیاتی خواہشات کو ان کی اہمیت و ضرورت کے باوجود اخلاقی حس کے مقابلے میں دبایا جاتا ہے۔ اسلام کا نقطہ نظر ہے کہ یہ اخلاقی حس صرف خدا اور بندے کے مابین ہی محدود نہیں رہنی چاہیے، بلکہ اس کا دائرہ انسانوں کے باہمی تعلقات تک وسیع ہونا چاہیے۔ اس کا مقصد صرف فرد کی روحانی تکمیل نہ ہو، بلکہ سوسائٹی میں ایسے حالات پیدا کرنا بھی اس کا مقصود ہے جو دوسرے انسانوں کو روحانی ترقی اور نشو و نما کے لیے سازگار ماحول اور فضا مہیا کریں، میں وہ مکمل اور پرسکون زندگی گزارنے کے قابل ہو جائیں۔ میں نے ساتھ محسوس کیا کہ روحانی مسائل کے سلسلے میں قرآن کا طریقہ عہد قدیم کے طریقے سے کہیں زیادہ گہرا ہے۔ یہاں کسی خاص قوم کی پاسداری نہیں، مادی مسائل میں اس کا طریقہ عہد جدید کے برعکس بہت زیادہ ایجابی ہے۔ روح اور جسم اس کی نظر میں انسانی زندگی کے دو ایسے رخ ہیں جو یکساں اہمیت کے حامل ہیں۔ میں نے اپنے دل میں سوال کیا، کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ تعلیمات اس قلبی طمانینت، ایموشنل سیکورٹی کا باعث ہوں جن کا میں نے عربوں میں رہ کر مشاہدہ کیا۔ 1923 عیسوی کے موسم خزاں میں میں شام سے یورپ روانہ ہو گیا۔ یورپ کے مناظر اب مجھے اجنبی لگ رہے تھے۔ اب مجھے یہاں کے لوگ بہت مکروہ اور حقیر دکھائی دیتے تھے۔ ان کی حرکات بہت بھدی اور پھوڑ نظر آتی تھی، جن میں ان کے ارادہ شعور کا کوئی عمل دخل نہ تھا، اگرچہ وہ اس امر کی نمائش کرتے تھے کہ وہ ہر کام پورے شعور کے ساتھ کرتے ہیں، مگر در حقیقت وہ کسی قسم کے مقصد اور نصب العین کے بغیر برابر اندھے راستوں پر چلے جا رہے تھے۔ اس مرتبہ میں نے پہلی بار عیسائیت کا مطالعہ کیا اور اسے سمجھنے کی کوشش کی، مگر اس اعتبار سے بہت جلد مایوسی کا سامنا کرنا پڑا کہ عیسائیت جسم و روح اور عقیدہ و عمل کے درمیان افسوسناک تفریق کا حامل ہے اور گوناگوں مسائل سے لبریز، اس زمانے کے انسانوں کی رہنمائی کرنے سے قطعی قاصر ہے۔ 1924 عیسوی کے موسم بہار میں فرانک فرٹر نے کی طرف سے دوبارہ مصر گیا۔ اس وقت تک صحافتی دنیا میں میرا ایک مقام بن چکا تھا، اس لیے مجھے گراں قدر مشاہرے کی پیشکش کی گئی تھی۔ یہاں پہنچا ہی تھا کہ رمضان کا چاند طلوع ہوا اور ایک مسلسل 1 ماہ تک سارا ماحول خاص قسم کی پاکیزگی اور تقدس میں ڈوبا رہا۔
بعد میں روزوں کی حکمت پر جتنا غور کرتا رہا اتنا ہی اسلام کی عظمت کا قائل ہوتا گیا۔ اس ضمن میں الازہر کے نوجوان و متبحر عالم دین شیخ مصطفیٰ المراغی سے بھی تفصیلاً گفتگو ہوئی۔ انہوں نے بڑی صاف بیانی سے بتایا کہ موجودہ مسلمانوں نے اعلیٰ اسلامی تعلیمات اور اصولوں سے روگردانی کر لی ہے، اور اس سے بڑی غلطی کوئی نہ ہوگی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کی قوتوں اور وسیع امکانات کو موجودہ مسلمانوں کی زندگی اور طرز فکر کے پیمانے سے جانچا جائے۔ بالکل اسی طرح جس طرح یہ غلطی ہوگی کہ ہم عیسائیوں کے خلاف محبت اور خلاف رواداری کاموں کو دیکھ کر مسیح علیہ السلام کے پیغام محبت کو قصوروار قرار دینے لگے۔ شیخ مراغی نے لگی لپٹی رکھے بغیر بتایا کہ علماء اسلام کی اکثریت لکیر کی فقیر بن چکی ہے، اور ان میں تجدید و احیاء دین کا جذبہ دم توڑ چکا ہے، اور یہی امت کے زوال کا بنیادی سبب ہے۔ قرآن کا جتنا کچھ میں نے مطالعہ کیا تھا، عربوں کی معاشرتی زندگی کا جو مجھے مشاہدہ ہوا تھا، اور اب شیخ المراوی سے جو کھل کر گفتگو ہوئی تھی، اس نے مجھے اس نتیجے پر پہنچایا کہ اہل یورپ کے دماغ میں اسلام کی جو تصویر ہے وہ بالکل مسخ شدہ اور بگڑی ہوئی ہے۔ اب میں اس امر پر بالکل مطمئن ہو چکا تھا کہ اسلام میں بحیثیت دین اور ضابطۂ حیات کوئی نقص نہیں، اور مسلمانوں کا زوال اسلام کی خامی کی بنا پر نہیں بلکہ اسلامی تعلیمات پر ان کے عمل پیرانہ ہونے کی وجہ سے ہوا ہے۔ اطمینان کے بعد میں نے عربی زبان کی تعلیم باقاعدہ حاصل کرنا شروع کر دی۔ مجھ میں یہ احساس قوت پکڑنے لگا کہ یورپ کے لیے اسلام کی مکمل تصویر اخذ کرنا ناممکن نہیں۔ اپنی اس رائے کا اظہار میں نے چند ماہ پیشتر اپنی ایک کتاب میں بھی کیا تھا۔ اسلامی دنیا پوری تہذیب میں اس حد تک غلط ملت نہیں ہوئی تھی کہ اس کو سمجھنا دشوار ہو جائے۔ مجھے یہ محسوس ہوا کہ اگر کوئی شخص اپنے ماضی کی فکری عادات سے علیحدہ ہو سکے اور یہ تسلیم کر لے کہ محض اسی کا طرز فکر درست نہیں، تو عالم اسلام اس کے لیے اسی وقت قابل فہم ہو سکتا ہے۔ 1925 عیسوی کے آخر کی بات ہے، میں ہرات سے کابل جا رہا تھا۔ وسط افغانستان کی برف پوش وادیوں نے قلب و نظر کو محصور کر رکھا تھا۔ ایسے میں میرا گھوڑا لنگڑانے لگا، اس کی نال ڈھیلی ہو گئی تھی اور صرف 2 کیلوں کے سہارے لٹک رہی تھی۔ میرے افغان ساتھی نے بتایا کہ 3 میل کے فاصلے پر ایک گاؤں دوزنگی ہے، وہاں کوئی موچی مل جائے گا۔ علاقہ ہزار جات کا گورنر بھی وہیں رہتا ہے۔ دوزنگی میں حاکم صوبہ سے ملاقات ہوئی تو وہ بے حد خوش ہوا۔ اس کے چہرے پر مسرت اور فاروق البالی کے اثرات نمایاں تھے۔ وہ امان اللہ شاہ کا قریبی رشتہ دار تھا، لیکن افغانستان میں جتنے آدمیوں سے ملاقات ہوئی، میں نے اسے سب سے زیادہ ملنسار اور متواضع پایا۔ اس نے بڑے اصرار سے 2 دن کے لیے مجھے اپنے پاس ٹھہرا لیا تھا۔ دوسرے دن شام کو پرتکلف کھانے سے فارغ ہوئے تو ایک افغان نے ستار پر داؤد اور جالوت کا قصہ چھیڑ دیا۔ گیت پشتو میں تھا اور حاکم نے مجھے اس کا خلاصہ بتا دیا تھا۔ آخر میں اس نے تبصرہ کیا کہ داؤد کمزور تھے مگر ان کا ایمان طاقتور تھا۔ میں نے برجستہ جواب دیا، اس کے برعکس آپ لوگ تعداد میں بہت ہیں مگر ایمان کے اعتبار سے کمزور ہیں۔ میرا میزبان حیرت سے میرا منہ تکنے لگا۔ میں کچھ گھبرا گیا اور اپنی بات کی تعویل میں سوالوں کی بچھاڑ کر دی۔ مسلمانوں نے خود اعتمادی کیوں کھو دی ہے؟ ان کی عظمت کا سورج کیوں گہنا گیا ہے؟ ان کے علم و فن کی صلاحیتیں کیوں ماند پڑ گئی ہیں؟ کیا ایسا ممکن ہے کہ ہمت سے کام لے کر مسلمان پھر اسی روشنی اور عظیم دین کی طرف پلٹ جائیں؟ کتنا عبرتناک منظر ہے یہ کہ وہ کمال پاشا جس کی نظر میں اسلام کی کوئی وقت نہیں، مسلمانوں کی نگاہ میں اسلامی نشاط ثانیہ کا ہیرو بن گیا۔ میرا میزبان ٹک ٹکی باندھے حیرت سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں خاموش ہوا تو وہ کہنے لگا، آپ تو مسلمان ہیں؟ نہیں، یہ بات نہیں۔ میں نے کہا، میں مسلمان نہیں، محض اسلام کی حسن و لطافت کا قدردان ہوں۔ میرے میزبان نے سر ہلاتے ہوئے کہا، نہیں بھائی، بات وہی ہے جو میں نے کہی تھی، آپ مسلمان ہیں لیکن خود آپ کو اس کی خبر نہیں۔ آپ کلمہ پڑھ کر مسلمان کیوں نہیں ہو جاتے جبکہ دل کی گہرائیوں سے آپ اسلام قبول کر چکے ہیں؟ میں افغانستان کی کئی ہفتے کی سیاحت کے بعد روس چلا گیا اور وہاں سے اپنے وطن لوٹ گیا۔ میری غیر حاضری میں میرا نام صحافتی حلقوں سے نکل کر علمی دنیا میں خاصی شہرت حاصل کر چکا تھا۔ چنانچہ برلن کی جغرافیائی سیاسی اکیڈمی نے لیکچرز کے ایک سلسلے میں مجھے دعوت دی۔
اس وقت میری عمر 26 سال تھی اور اس عمر میں یہ اعزاز آج تک کسی کو نہیں ملا تھا۔ اسی زمانے میں نے شادی کر لی۔ میری اہلیہ نے میرے خیالات سے اتفاق کیا۔ ہم میاں بیوی بہروں قرآن کا ترجمہ پڑھتے اور اس کی تعلیمات پر بحث کرتے تھے۔ بحث و تمیز میں میرے سامنے اسلام کی ایک ایسی مکمل تصویر آ گئی جو مجھے حیرت زدہ اور مدہوش کیے رکھتی تھی۔ روح اور مادہ کی یکساں اہمیت، عقل کی کار فرمائی، پیغمبر اسلام کی بھرپور روحانی، معاشرتی اور سیاسی زندگی، اور اسلام کا بین الاقوامی مزاج۔ اسلام کے لیے میرا استغراق بڑھتا چلا گیا، یعنی میری دلچسپی بڑھتی چلے گی۔ ستمبر 1926 عیسوی کے شب میں برلن میں اپنی اہلیہ کے ہمراہ زمین دوز ٹرین میں سفر کر رہا تھا۔ میرے سامنے کی سیٹ پر ایک جوڑا بیٹھا ہوا تھا۔ لباس اور ہیرے کی انگوٹھیوں اور وضع قطع سے دونوں بہت متمول نظر آتے تھے، مگر ان کے چہرے اطمینان یا مسرت سے خالی تھے۔ وہ بہت غمزدہ اور حرمہ نصیب دکھائی دیتے تھے۔ میں نے ڈبے میں چاروں طرف نظریں گھما کر دیکھا۔ ہر وہ شخص جو خوشحال معلوم ہوتا تھا، اس کے چہرے پر میں نے ایک مخفی الم کی جھلک دیکھی، اتنی مخفی کہ خود ان سب کو بھی اس کا احساس نہ تھا۔ میں نے اپنے اس احساس کا ذکر بیوی سے کیا تو اس نے بھی میری تائید کی۔ واقعی یوں لگتا ہے جیسے یہ لوگ جہنم کی زندگی گزار رہے ہیں۔ سوچتی ہوں جو ان پر گزر رہی ہے اس کی انہیں خبر ہے بھی یا نہیں۔ گھر واپس آیا اور نگاہ میز پر گئی تو اس پر قرآن کا وہ نسخہ رکھا تھا جو اکثر میرے مطالعے میں رہتا تھا۔ میں اس کو بند کر کے الماری میں رکھنا ہی چاہتا تھا کہ میری نگاہ کھلے ہوئے صفحے پر پڑ گئی۔ اس پر یہ آیات لکھی ہوئی تھیں: الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ تم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اور ایک دوسرے سے بڑھ کر دنیا حاصل کرنے کی دھن نے غفلت میں ڈال رکھا ہے، یہاں تک کسی فکر میں تم اپنے غور تک پہنچ جاتے ہو۔ ہرگز نہیں، عن قریب تم کو معلوم ہو جائے گا۔ پھر سن لو کہ ہرگز نہیں، اگر تم یقینی علم کی حیثیت سے جانتے ہوتے تم دوزخ دیکھ کر رہو گے، پھر تم بالکل یقین کے ساتھ اسے دیکھ لو گے، پھر ضرور اس روز تم سے ان نعمتوں کے بارے میں جواب طلبی کی جائے گی۔ میں ایک لمحے کے لیے گمسم ہو گیا۔ میرا خیال ہے کہ کتاب میرے ہاتھ سے جنبش میں تھی۔ میں نے اپنی بیگم کو آواز دی، دیکھو کیا یہ اس کا جواب نہیں جو گزشتہ رات ہم نے ریل میں دیکھا تھا؟ ہمیں ہمارے سوال کا جواب ہی نہیں مل گیا تھا بلکہ متعلقہ شکوک و شبہات بھی ختم ہو گئے تھے۔ ہم نے سوچا یہ کتاب خدا ہی کی نازل کردہ ہے، یہ 1300 سال پہلے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتری تھی، مگر اس میں بہت وضاحت کے ساتھ ایسی پیش گوئی کر دی گئی تھی جو ہمارے پیچیدہ مشینی دور سے زیادہ شاید ہی کسی اور دور میں سامنے آئی ہوگی۔ اب مجھے یقین ہو گیا کہ قرآن کسی انسان کی حکمت و دانائی کا نتیجہ نہیں۔ انسان لاکھ سمجھدار، حکیم اور دانا سے ہی، مگر وہ اس عذاب کی پیشین گوئی نہیں کر سکتا تھا جو 20ویں صدی کے لیے خاص تھا۔ دوسرے ہی روز میں برلن میں مسلمانوں کی انجمن کے صدر کے پاس گیا اور قبول اسلام کی خواہش ظاہر کی۔ انہوں نے مجھے کلمہ شہادت پڑھایا اور بولے آپ کا نام لیو پولڈ ہے اور یونانی میں لیو شیر کو کہتے ہیں، اس لیے ہم آپ کو آج سے محمد اسد کہیں گے۔ چند ہفتے بعد میری اہلیہ نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ کچھ ہی عرصہ بعد ہم نے یورپ کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا، اس لیے کہ وہاں رہنا اب ہمارے لیے بہت تکلیف دہ تھا۔ چنانچہ ہم مصر سے ہوتے ہوئے جزیرۃ العرب آ گئے، جہاں ہماری زندگی ایک نئے اور انقلابی دور میں داخل ہو گئی۔